سورہ مریم کی آیت نمبر 35 ہم نے کہا تھا پڑھیں گے. سورہ مریم نمبر 19 ہے، آیت نمبر 35. اس کا ٹرانسلیشن کون پڑھ رہا ہے؟ جس کو آپ حکم کریں. چلے آپ ہی پڑھ دیں پھر. خدا کے شایان نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے، وہ پاک ہے. جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اس کو فرماتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے. ٹھیک، ترجمہ ٹھیک ہے. منیب ترجمہ آپ کے پاس جو ہے سامنے. جی اس کا انگلش میں ہے. ہاں بولے. Not is for Allah that he should take any son. Glory be to him. When he decrees a matter, then he only says to it, be, and it is. اچھا، میں سب سے پہلے یہ بات پوچھوں گا، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایک ایٹریبیوٹ بیان کی گئی ہے، ایک صفت بیان کی گئی ہے. تو وہ صفت کیا بیان کی گئی ہے؟ جواب دیں. للہ ہے. ان چیزوں کو یہ جو آگے ڈسکرائب کیا جا رہا تھا، اللہ کہہ رہا ہے میں نہیں ہوں، یہ میری صفت نہیں ہے. للہ کن فیکون. ہاں، کیا مطلب ہوا؟ میں کہتا ہوں بی اینڈ اٹ از جو کن فیکون. میں جب کہتا ہوں کسی چیز کو ہو جا تو ہو جاتی ہے. سو یہ اللہ کی ایک صفت ہے کہ اس کا حکم جو ہے پوری ہر چیز پہ قادر ہے. لیکن اس کے درمیان میں ایک اور صفت بھی بیان کی گئی ہے. میں کسی کا جس نے کہا نا وہ پاک ذات ہے. سبحانہ. وہ بھی ایک صفت ہے. پاک لفظ پاک استعمال کیا ہے. یہ جو عمل ہے انسان مرد اور عورت کے ملاپ کا اور ان کے دونوں کے مادے کا ملاپ کا، یہ ڈرٹی، بہت ڈرٹی ہے. یہ اگر وہ مرد کا وہ مادہ ذرا سا کپڑے میں کہیں لگ جائے، ہم دھوتے پھرتے ہیں، اس کو نہاتے پھرتے ہیں، اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، وہ گندا ہے. وہ آپ دیکھیں کیا بات کہی جا رہی ہے کہ میں پاک ہوں، پاک ذات ہوں. یہ ڈرٹی عمل میں نہیں کرتا. میں نے یہ سسٹم انسان کے پیدائش کے لیے بنایا ہے جس میں ایک ڈرٹی سسٹم کو شامل کیا ہے. لیکن میں پاک ہوں، میں یہ ڈرٹی سسٹم نہیں کرتا. چونکہ میں یہ ڈرٹی سسٹم نہیں کرتا، اس لیے مجھ سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہو سکتی، مجھ سے کوئی بیٹا نہیں ہوگا. اور دوسرے یہ کہ جو کچھ میں نے یہ سسٹم بنایا ہے تو اس کے لیے مجھے بہت سے مزدوروں کی ضرورت نہیں پڑی، ایڈوائزر کی ضرورت نہیں پڑی ہے، مجھے کنسلٹنٹ کی ضرورت نہیں پڑی ہے. میں اللہ ہوں. جب میں کوئی چیز بنانا چاہتا ہوں تو بس کہنا پڑتا ہے مجھے ہو جب ہو جاتی ہے. کن فیکون. جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے. اسی سلسلے میں آگے اگر آپ بڑھیں تو آپ دیکھیں کہ عیسائی قوم کا ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے. سورہ مریم 19 کی آیت نمبر 35 ڈسکرائب کر رہی ہے. 3 الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ سب جھوٹ و فریب تم مجھ پہ نہ لگاؤ، اس لیے کہ میں پاک ذات ہوں، میرے اندر وہ ڈرٹی ایکشن نہیں ہے کہ جس سے بیٹا پیدا ہو یا بیٹی پیدا ہو. لیکن عیسائی قوم کا ایمان ہے کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے.
ہم سورہ اخلاص 112 کے تیسری آیت پڑھ چکے ہیں. کیا ہے وہ؟ لم یلد ولم یولد. ویری گڈ، یاد ہے آپ کو، اس کو یاد کر لیں. لم یلد ولم یولد. نہ تو اللہ بذریعہ تولید وجود میں آیا ہے اور نہ اس سے بذریعہ تولید وجود میں آتا ہے. عیسائیوں کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے. وہ چھوڑو، قرآن کے اندر باقاعدہ بہت میٹافوریکل لینگویج استعمال کی گئی، جس کے اندر بی بی مریم جو ہے پریگننٹ ہو جاتی ہیں، پھر اس میں عیسی علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، اور عیسی علیہ السلام جو ہیں ان کو رسالت دی جاتی ہے، اور وہ بچپن میں ہی جو گفتگو کرنے لگتے ہیں. دس انٹائرلی ڈفرینٹ ایشو، اس کو بعد میں ہم ڈسکس کریں گے. ہمیں یہ کہنا ہے کہ لم یلد ولم یولد، اور اللہ کہتا میں پاک ہوں، میں یہ ڈرٹی ایکشن نہیں کر سکتا. نہ اللہ بذریعہ تولید پیدا ہوا ہے اور نہ اس سے بذریعہ تولید کوئی پیدا ہوا. تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے، جو ایمان ہے کہ عیسی علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یہ غلط اور باطل ہے. اب ہمارے علماء اکرام کا ذرا کرشمہ دیکھیے اس میں. میرے جو فیورٹ علماء ہیں ان میں سے علامہ مودودی صاحب بھی ہیں، شبیر احمد عثمانی بھی ہیں، اور دوسرے اور حضرات. وہ کیا لکھتے ہیں اس کے آگے؟ حضرت زکریہ علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. پڑھا ہوگا یا مجھے بیان کرنا پڑ رہا ہے؟ بوڑھے ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ وہ اولاد عطا فرما. یہ قصہ بی بی مریم کے ساتھ جڑا ہوا ہے قصہ، چونکہ حضرت زکریہ ان کو لک آفٹر کر رہے تھے، وہ کیئر ٹیکر تھے ان کے، اور ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے تھے کہ میرے کچھ اولاد آئے. تو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام عطا فرما دیا. اور اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو تمام لوگوں نے ان دونوں حضرات کا ذکر اس لیے کیا. تیسرا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس اصل میں لائن، ان کا بھی یہ تھا کہ اولاد نہیں ہو رہی تھی، وہ بوڑھے ہو گئے تھے، لیکن پھر بعد میں اولاد ہوئی. یہ 3 نام لے لیے میں نے، ٹھیک ہے. ان کے جو اولاد ہوئی ان سب کو تمام علماء کرام نے معجزہ لکھا ہے، وہ اللہ کا معجزہ تھا. ذرا تھوڑا سا غور کریں. یا تو اللہ پیدا کرتا ہے، کہتا نہیں میں تو پاک ہوں، اور یا پھر سسٹمز کو ڈیولپ کرتا ہے، اولاد ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے جتنے بھی علماء کرام ہیں جنہوں نے تعلیم دی دین کی، اور کئی ہزار سال ہو گئے اس کو، وہ اس کو معجزہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا معجزہ ہے کہ عیسی علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے. یہ معجزہ ہے. حضرت زکریہ کے یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، معجزہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے پیدا ہو گئے، یہ معجزہ ہے. اب جملہ دیکھیے کس قدر اس میں ڈسیپشن ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے اس کے اندر. یہ علماء اکرام جنہوں نے اتنی موٹے موٹے 6 جلدوں میں انہوں نے لکھا ہے، اس کے اندر یہ معجزہ لفظ استعمال کرتے ہیں. ہم اچھا ذرا جلدی سے اس سبق سے آگے ذرا اپنے گھر پہنچ جائیں. گھر میں آپ کا ایک دوست بیٹھا پوچھتا ہے یار معجزہ کسے کہتے ہیں؟
آپ معجزے کی تعریف بتائیں کہ معجزہ کسے کہتے ہیں. Something that you cannot comprehend. آپ کی جو چیز سمجھ میں نہیں آ سکتی اس کو آپ معجزہ کہہ دیتے ہیں. منیب انگریزی میں میریکل کہتے ہیں. ہاں میریکل. ہاں کوئی چیز بہت ہی ان ایکسپیکٹڈ، ڈیفیکلٹ ٹو ایکسپلین، جو پروبیبلٹی کے جو پروبیبلٹی تھی اس کے اگینسٹ، جو ہائی پروبیبلٹی تھی اس کے اگینسٹ کوئی چیز ہو جائے. Something that doesn't make any logic. لاجیکل. ہاں لاجک نہ ہو اس میں، یا سمجھ میں نہیں آیا کہ اس میں لاجک کیا ہے یا کیسے ہوا، اس لیے ان ایکسپیکٹڈ. فرحان سے پوچھتے واٹ از ہاؤ ڈو یو ایکسپلین میریکل؟ بیونڈ انڈرسٹینڈنگ. بیونڈ انڈرسٹینڈنگ. رضوان بھائی؟ ہاں اسی سے ملتا جلتا ہے کہ انسان کی بساط سے زیادہ ہے، اس کی کیپیبلٹیز سے کہیں زیادہ انوکھی. ٹھیک، بہت صحیح. میں اس کو بہت زیادہ آگے نہیں بڑھاؤں گا. تو اب یہ بتائیے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو کیا وہ معجزہ تھا؟ پہلی بات تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کے بارے میں کہیں نہیں لکھا کہ ان کے کوئی والد نہیں تھے. نہیں، میرے سوال کا جواب نہیں ہے. ایک اللہ تعالیٰ نے جو پروسیجر رکھا ہے اس کو فالو کیا گیا، اور ہمارے سمجھ میں نہیں آیا کہ کس طرح سے ہو سکتا ہے. She met her husband somewhere that nobody saw anyone. بھائی نہیں، معجزہ تو اس لیے نہیں ہے کہ بھئی ایک انسان پیدا ہو گیا، انسان تو پیدا ہو ہی رہے ہیں، تو وہ تو معجزہ تو نہیں ہے. تو پھر انسان پیدا ہو گیا، معجزہ کہاں سے ہوا؟ منیب؟ ہاں جیسے آج کل بھی ایسا ہوتا ہے، خبروں میں سننے میں آتا ہے کہ کوئی کپل ہے، ان کے بچے نہیں ہو رہے ہیں، پھر پتہ چلا کہ وہ 40 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، پھر ان کا پہلا بچہ ہوا، اور لوگ کہتے ہیں وہ میریکل ہو گیا. خبر میں آتا ہے، ہیڈ لائن ہوتی ہے میریکل بیبی. تو اس کو آپ میریکل کہہ لیں، لیکن اوبیسلی جو سائنس ہے اس کو اسی کے مطابق وہ پیدا ہوتے ہیں، بغیر سائنس پروسیجر کے بغیر تھوڑی پیدا ہوتے ہیں. تو اس کو آپ میریکل کہہ لیں کہ ان ایکسپیکٹڈ تھا، یا اس میں لاجک نہیں تھا کہ اتنے بڑھاپے میں جا کر بچہ ہوا، اس کو میریکل کہہ لیں، لیکن اٹس سائنس. ابھی ہم اس کا مطلب یہ ایگزیکٹلی وہاں نہیں آپ پہنچ پا رہے جو پہلے ہم نے بیان کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا ایک سسٹم بتایا ہے اور کئی دفعہ دہرایا. اس کا مطلب جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، چاہے یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو وہ اس سسٹم کے اندر آن کے ہی پیدا ہوئے ہوں گے نا. وہی ہم کہہ رہے ہیں پروسیجر، وہی کہہ رہے ہیں پروسیجر کے اگینسٹ تھوڑی ہوا ہوگا، جو سائنس جو پروسیجر ہے اس کا مطلب ہے ایک مرد ایک عورت دونوں ایک دوسرے سے ان کی جو ہے جنسی تعلقات ہوئے ہوئے، اس کے بعد پیدا ہوا ہوگا. جی اللہ نے تو یہ سسٹم بتایا ہے نا. جی. تو اگر ہم اس چیز کو سامنے رکھیں کہ اللہ نے جو سسٹم بتایا ہے اور ہم خود جس طرح پیدا ہوئے، اس طرح عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس طرح یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس طرح اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، تو یہ معجزہ تو نہیں ہوا. اگر ہم یہ نالج رکھتے ہیں کہ نہیں، بغیر اس سسٹم کے کوئی بھی بچہ پیدا نہیں ہو سکتا. ہاں ٹیکنیکلی میریکل نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا تھا جیسے لینگویج میں، اسپیچ میں ہم کبھی کبھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. ہاں، اگر کوئی چیز ان ایکسپیکٹڈ ہو جائے، ہم کہتے ہیں اوہ دیٹ واز اے میریکل. اس کا یہ نہیں مطلب کہ میریکل ہے، لیکن اٹس جسٹ اے میٹر آف اسپیچ، ہم استعمال کر سکتے ہیں لفظ. بالکل صحیح کہہ رہے ہو. ہاں. اور یہ بہت گمراہ کن ہے، بہت زبردست گمراہ کن ہے. وہ اللہ کی ذات کی وہ جو سسٹم ہے اس کا انکار کر رہے ہیں اصل میں. ہاں مطلب کہ لٹرلی نہیں ہے، لٹرل میریکل نہیں ہے. مطلب جو لوگ لٹرلی لیتے ہیں کہ میریکل ہوا تو ہاں وہ غلط ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ بہت ان ایکسپیکٹڈلی ہوئے ہوں.
تو لگا واہ یہ تو میریکل ہو گیا. تو اگر لٹرلی نہ لیں تو سمجھ میں آ سکتا ہے، لیکن لوگ لٹرلی لیتے ہیں، یہ غلط ہے. ایک جہاز گرتا ہے، اس میں 300 آدمی مر جاتے ہیں، ایک بیبی بچ جاتی ہے. Okay, I'm sure there is a reason for it because she was packed up in the back seat میں اچھی طرح سے محفوظ تھی. So they call it a miracle. بات صحیح ہے کہ یہ it's just a matter of speech. تو یہ miracle ہمارے پاس یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہماری سمجھ لاجک نہیں کیا کہ 300 آدمی مر گئے، ایک بچی بچ گئی. تو ہماری لاجک جو ہے وہ محدود ہے اور مجھ سے آگے زیادہ سوچنے دیتے. So when it crosses that limit, it becomes a miracle. ٹھیک، لیکن اگر اب یہ علم ہو جائے قرآن میں 3-4 جگہ یہ پڑھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا ایک سسٹم بنایا ہے، اس کے بغیر وہ بچہ نہیں پیدا ہوتا، تو پھر جب وہ حادثہ ہے جس میں بچہ ایک بچ گیا یا ایک شخص وہ 300 مر گئے، وہاں اگر یہ ہم جملہ استعمال کیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو اسے بچانا تھا اس لیے بچا لیا، بجائے اس کے کہ معجزہ ہو گیا. معجزہ بڑا گمراہ کن لفظ ہے. اس کو خاص طور سے علماء اکرام جو تمام انسانوں کو تعلیم دینے کے لیے انہوں نے پوری زندگی صرف کر دی ہے قرآن لکھتے ہوئے، انہیں یہ جملہ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ گمراہ کن ہے. یہی چیز قرآن کے بارے میں کہی جاتی ہے. اٹس اے میریکل، اٹ ہیز ناٹ بین چینج. اللہ نے اس کو محفوظ رکھا. بٹ وٹ ایور ہیپن ڈیورنگ دیز 1400 years a system was followed. اینڈ وہ جس طرح سے بھی محفوظ رکھا گیا ہے، چاہے وہ قرآن کو حفظ کر کے رکھا گیا ہے، چاہے اس کے سسٹم واز فالوڈ اینڈ از اسٹل ہیئر. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 2 عقائد پائے جاتے ہیں. ایک تو یہ معجزہ، اور اس سے یہ ڈرائیو کیا جاتا ہے کہ در حقیقت اللہ نے ڈائریکٹلی بی بی مریم سے جنسی تعلقات قائم کیے اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، اور اس لیے عیسائی جو ہیں اسے اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. اور سورہ مریم کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں میں پاک ہوں، میں ایسا کوئی ڈرٹی سسٹم نہیں کرتا. ہم نے تو ایک سسٹم بنایا ہوا ہے انسانوں کی پیدائش کا، اس کے بغیر انسان پیدا نہیں ہوتا. تو یہ عقیدہ بھی اب عام لوگوں میں بحث و تکرار کے بعد سامنے آنے لگا ہے کہ نہیں، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزہ نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ بی بی مریم کی شادی ہوئی اور شادی کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. یہ 2 عقیدے ساتھ ساتھ رہتے ہیں. بہرحال میں اس آیت کو بس جلدی سے سمرائز کرتا ہوں، سم اپ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خاص طور سے یہ واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ پہ یہ کام نہیں ہے، یہ ڈرٹی فیل اللہ نہیں کرتا. لیکن اگر وہ کوئی چیز پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ کن فیکون ہوتی ہے. لیکن انسان کے لیے ہم نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، اس سسٹم سے بغیر انسان پیدا نہیں ہوتا. اس سے یہ نتیجہ بھی نکلا کہ بی بی مریم کے جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس سسٹم کے تھرو پیدا ہوئے، یعنی ان کو ایک مرد کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنے پڑے اور وہ پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام ہوئے. اور چونکہ وہ بہت ہی پاک اور برگزیدہ شخصیت تھی تو وہ زنا نہیں کر سکتی تھی. اس کے مطلب یہ کہ ان کی باقاعدہ شادی ہوئی اور شادی کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. یہ دونوں عقائد مستقل قرآن کے اندر پائے جاتے ہیں. یہ جو آیت ہے 35 سورہ مریم کی، اس کو دوبارہ آپ دیکھیے، غور کیجئے گا. اس میں ساری بات کہہ دی گئی جو میں نے اتنی جملے استعمال کی، سب یہ آدھا پیج میں نے لکھا ہے اس کے اوپر. اس آیت کے اندر یہ سب باتیں بالکل کلیئر کر دی گئی. تو نہ تو معجزہ تھا اور نہ وہ اللہ کا بیٹے ہیں، چونکہ اللہ پاک ہے. انسان کی پیدائش کا اللہ نے ایک سسٹم بنایا، اس کے بغیر انسان پیدا نہیں ہوتا. اس کا مطلب بی بی مریم کے ساتھ انسان تعلقات قائم ہوئے اور پھر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے.
اور یہ بھی ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ انہوں نے زنا نہیں کیا، ان کی شادی ہوئی جس طرح عام آدمیوں کی ہوتی ہے، اور اس کے بعد عیسی علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس بحث میں کبھی نہیں پڑے لوگوں کے ساتھ کہ وہ جو میریکل تھا وہ معجزہ تھا، وہ تو بغیر انسان کے پیدا ہو گیا۔ اور پھر حدیثوں میں جو بیان ہوا اتنا تکلیف دہ، بھیانک اور اللہ کی توہین ہے، جو کبھی طبیعت نہیں چاہتی کہ دوبارہ اس کو دہرایا جائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ أفلا يتدبرون القرآن